مایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالی مومنوں کا نگہبان اور نگران ہے جو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف انہیں کھینچ لاتے ہیں، اور طاغوت جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کے تناظر میں آئندہ 3 واقعات ذکر کرتے ہیں۔ پہلے واقعے کے اندر اصحاب الرشد اور اصحاب الغی یعنی ہدایت یافتہ اور گمراہ دونوں کی مثال ہے۔ ان میں جو بادشاہ ہے وہ طاغوت کا بندہ ہے، اپنی گمراہی کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور دوسرا ہدایت یافتہ لوگوں کا سردار ابراہیم علیہ السلام ہے جو روشنی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس نے یہ بات چیت کی ہے یہ کون تھا؟ عام مفسرین نے اس بنیاد پہ اس شخص کو نمرود قرار دیا ہے کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھے، ورنہ قرآن کے اندر اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکالمہ نمرود کے ساتھ کیا ہے، اور نہ ہی اس بارے میں تورات اور زبور میں کوئی خاص ذکر موجود ہے۔ پچھلے زمانوں کے جو صحیفے گزر گئے ہیں ان صحیفوں کے اندر بھی اس کی تشخیص اور تعیین میرے خیال میں موجود نہیں، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ نمرود ہی ہوں گے، اور پھر یہ مکالمہ بطور مناظرہ نہیں ہوا۔ بہت سارے جاہل اپنی جہالتوں کے لیے قرآن اور سنت سے غلط استدلال کرنے پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہمارا مناظرہ ہوتا ہے قرآن نے اسی طرح کے مناظرہ ذکر کیا، کبھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے اور لوگوں نے شکایت کی، پورا قصہ آپ سن چکے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے یا ان کو سزا دینے کے لیے جب بادشاہ نے بلایا، اس گفتگو کے اندر بادشاہ نے پوچھا کہ چونکہ مصر کے لوگ دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے اور نمرود کو وہ سورج کا اوتار سمجھتے تھے، سورج اس کا دیوتا تھا، ان لوگوں کا سورج کی پوجا کرتے تھے، اور بادشاہ نے یہ شوشہ چھوڑا تھا زمین پر جو لوگ مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں تو پھر مخلوق سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم جس دیوتا کی عبادت کرتے ہو یا جس خدا کی عبادت کرتے ہو، یہ زمین پر یہ میں جو ہوں، یہ فلان جو ہے، یہ اس دیوتا کا اوتار ہے، یعنی اس دیوتا کے ساتھ اس کا زبردست تعلق ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں اور جو استاد کی سرگزشت ہے کہ بھئی استادوں کا بہت بڑا حق ہے، استاد کی بات ماننی ہے، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ استاد نے اچھا کیا کہا یا برا کہا، یہ سارا یہی فلسفہ ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے اوتار ہیں، ان سے ان کا بہت بڑا تعلق ہے۔
تو اس وقت کے بادشاہ میں بھی یہ گھمنڈ تھا کہ میں سورج کا اوتار ہوں. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ زمانے کا رب تو میں ہوں, یہ ساری دنیا میری عبادت کرتی ہے, تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے مختصراً فرمایا کہ میرا تو وہ رب ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو ایک واضح دلیل دینا تھا کہ یہ بے وقوف سمجھ جائے گا کہ رب وہ ہوتا ہے جو مردہ قوموں کو زندگی بخشتا ہے, بے عزت لوگوں کو عزت دے دیتا ہے, بے غیرت لوگوں میں غیرت اور حیا پیدا کرتا ہے, یا جو ماں کے پیٹ میں زندگی دیتا ہے اور دنیا کے اندر اس کو پھر یا زندگی یا موت سے دوچار کرتا ہے. مگر اس کے دماغ کے اندر انا تھا, اور اس انا نے آج کل ساری مولویت کو تباہ کیا ہے. تو اس نمرود بیچارے کو بھی اس انا نے مار دیا تھا. اس نے کہا یہ زندگی اور موت کے فیصلے تو میں کرتا ہوں, بادشاہ ہوں, حاکم ہوں, لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, میں جسے چاہوں موت کی سزا سناتا ہوں, جسے چاہوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جاہل ہے, اب لوگوں کو ورغلانا چاہتا ہے, اس لیے کہ ہر لیڈر اور ہر استاذ اور ہر معبود غیر اللہ, پیر کے شکل میں ہو اور کسی بزرگ کے شکل میں ہو, ان کو یہی شوق ہوتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو کسی طرح گمراہ کر دے. تو نمرود نے بھی اسی طرح گمراہ کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں. اب نیچے والے لوگ تو جاہل ہوتے ہیں, وہ تو صرف بات کو سن لیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کو باریک دلائل سے ٹس نہیں, یہ جاہل ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رخ بدل لیا اور فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو میرا رب تو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتے ہیں, آپ ذرا اس کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھائیے, ہم مان جائیں گے. تو وہ جو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا بادشاہ, وہ بیچارہ خاموش ہو گیا. اب قرآن کریم نے دوسری جگہ میں بھی فرمایا ہے کہ دل کے اندر ان لوگوں کو خوب اطمینان ہوتا ہے, مگر یہ ظلم اور غلو کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. الم تر الی الذی, آیا تو نے نہیں دیکھا